بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللہ رب العالمین کا ہم سب پر یہ شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائی کہ آسمان سے نازل کی ہوئی کتابوں میں سب سے عظیم ترین کتاب قرآن عزیز کی تلاوت، اس کے معانی اور مفاہیم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ میرے بھائیوں، آپ جانتے ہیں کہ قرآن عزیز کا نزول انسان کی زندگی کے اندر تبدیلیاں پیدا کرنے کے لیے نازل کی گئی ہیں۔ انسان قرآن کو سمجھے، اللہ رب العالمین کو پہچانے، اپنی زندگی کا مقصد سمجھے اور اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کرے۔ اگر آدمی قرآن کو نہیں سمجھے گا میرے بھائیوں، تو قرآن عزیز کی انتہائی قیمتی باتیں جس سے انسان کو بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے، ہم کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن عزیز کے اندر کہا، یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو تم عبادت کرو، ربکم الذی خلقکم، اس رب کی جس نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ میرے بھائیوں، آپ دیکھیں قرآن عزیز کا یہ اسلوب ہے کہ جہاں ہمارے ساتھ پچھلوں کا تذکرہ اللہ رب العالمین کرتا ہے اور کسی عبادت کا تذکرہ کرتا ہے، تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ کی اطاعت، اللہ کی عبادت کرے تاکہ اس کے دل کے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ یہی کل عبادتوں کا مقصد ہے۔ اللہ نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ مقصد تقوی، تم روزہ رکھو جیسا کہ تم سے پہلے لوگ روزہ رکھتے تھے۔ کیوں؟ تاکہ تمہارے دل کے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تم لوگ اللہ کی عبادت کرو، کس کی؟ جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے کو پیدا کیا، تاکہ تمہارے دل کے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تمام عبادتوں کا کل مقصد یہ ہے کہ انسان تقوی اختیار کر لے، انسان تقوی پیدا کر لے۔ اور تقوی جب انسان پیدا کر لیتا ہے تو تقوی کے معنی ہی ہوتا ہے بچنا۔ ہر چیز سے وہ پرہیز کرنے لگتا ہے، بچنے لگتا ہے، ہر وقت اللہ کا تصور پیدا ہو جاتا ہے، تو گویا کہ وہ کمال عبادت کو پہنچ گیا۔ اس پورے قرآن کے نزول کا مقصد یہ ہے کہ انسان اس کو پڑھے اور اپنے زندگی کے اندر تقوی پیدا کر لے۔ آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوقات کو پیدا کیا ہے، ہر انسان کے دل کے اندر تقوی ہے۔ حتیٰ کہ ایک بہت غبی جانور گدھا، اس کے اندر بھی تقوی ہے، یعنی بچنے کی صلاحیت ہے۔ کوئی ایسی گھاس اس کے سامنے آپ لا کر کے رکھ دیں جو اس کے لیے مضر ہے، وہ فوراً اسے سونگھے گا اور اس سے اپنا منہ ہٹا لے گا، نہیں کھائے گا۔ کیوں؟ اس لیے اسے اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ جو چیزیں اس کے منفعت کی ہیں اسے وہ کھائے، اور جو مضر ہیں اس کو وہ ترک کر دے۔ ایسے ہی انسان کے اندر اللہ نے تقوی پیدا کیا۔ عام طور پہ تو لوگوں کے اندر تقوی ہے، کوئی بھی چیز جو اس کے نقصان کی چیز ہے وہ کبھی نہیں کرتا ہے۔ کاروبار میں، تجارت میں، لین دین میں، ہر چیز میں وہ پرہیزگاری اختیار کرتا ہے۔ دینی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو
متقی بنانے کی کوشش کی ہے کہ ہمارے دل کے اندر تقوی پیدا ہو جائے، ہم وہ کام کریں جو اللہ کی مرضی کا ہے اور ان کاموں کو ترک کر دیں جس سے اللہ رب العالمین ناراض ہو جائے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا تم عبادت کرو اللہ کی جس نے تم کو پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ پورا کل خلاصہ یہی ہے۔ آدمی کہے گا ارے ہمارے لیے پریشانیاں ہیں، یہ مصائب ہیں، یہ مشکلات ہیں، وہ رہیں گی، کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں، اور انسان کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ مصائب اور مشکلات انسان کی زندگی کا حصہ ہے۔ کبھی وہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا ہے کہ صاحب ہمیں بہت پریشانی، ہم نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں آل یاسر کو بے پناہ تکلیف دی گئی، حتیٰ کہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی والدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہیں جب بے پناہ ستایا گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو آپ تڑپ گئے، لیکن اللہ رب العالمین سے دعا نہیں کیا کہ اللہ ان کو نجات دے دے۔ پوری امت کو یہ درس دیا کہہ کر کے کہ اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، تم صبر کرو اس لیے کہ جو تمہارے ساتھ کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جنت متعین کر رہا ہے، تم جنت کا سودا کر رہے ہو، اس لیے جتنے مصائب آئیں بہت خوش دلی کے ساتھ قبول کر لو۔ حتیٰ کہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا شہید ہو گئیں۔ یہ ہے اصل زندگی۔ آدمی کبھی بھی عبادتوں سے اپنا پیچھا نہیں چھوڑا سکتا ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انس و جن کو اللہ نے اس لیے پیدا کیا کہ اس کی عبادت کریں۔ اب چاہے اس کے اوپر مصیبتوں کا پہاڑ ہو، جہاں جس حالت میں ہو، بہت مریض ہو، حالت خراب ہو رہی ہو، ہاں طریقہ بدل جائے گا۔ اتنی تکلیف ہے کہ کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، اللہ نے کہا بیٹھ جاؤ، بیٹھنے کی طاقت نہیں لیٹ جاؤ، لیکن عبادت کرنا ہے۔ عبادت سے دو لوگ مستثنیٰ ہیں، ایک جو مجنون ہے، پاگل ہے، اور دوسرا آدمی جو بے ہوش ہے۔ ان دونوں سے عبادتوں کو ساقط کر دیا گیا ہے۔ اگر کوئی پاگل نہیں ہے اور بے ہوش نہیں ہے تو اسے نماز پڑھنی ہی ہے، نماز سے کوئی چھٹکارا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الفرق بین المؤمن والکافر الصلاۃ، اللہ کی عبادت نماز یہ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرتی ہے۔ تو عبادت یہ بنیادی مقصد ہے میرے بھائیوں۔ انسان کبھی بھی ہاتھ نہیں دھو سکتا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں، آپ دیکھتے ہی ہوں گے، شادی میں مصروف ہو گئے، اتنے مصروف ہو گئے، ظہر گئی، عصر گئی، مغرب، کون سی شادی ہے؟ یہ مسلمانوں کی شادی ہے، یہ مسلمانوں کا انداز ہے۔ صحابہ جنگ لڑتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امامت کراتے تھے، صحابہ جماعت پڑھتے تھے، صلاۃ الخوف کا نام دیا گیا اسے۔ آدھی فوج آ کر کے امام کے ساتھ نماز پڑھے گی، 2 رکعت پڑھ کے چلی جائے گی، اور بقیہ جو بچے ہوئے لوگ ہیں وہ آ کر کے نماز پڑھیں گے۔ ہم لوگ کہاں ہیں؟ اور قرآن کی ایک ایک آیت ہماری زندگی میں انقلاب پیدا کرنے والی، لیکن ہم لوگ نہیں جانتے ہیں۔ ابھی امام صاحب نے قرآن عزیز کی بہت ہی خوبصورت انداز میں تلاوت کی ہے، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ۔ اتنا عجیب نظام اللہ رب العالمین نے دیا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ ہم جھگڑا نہ کریں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم سے خطا نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم آزمائش میں مبتلا نہ ہوں۔ ارے بھائی، جب ہماری پیدائش ہو رہی تھی اسی وقت فرشتوں نے اعتراض کر دیا تھا، اے اللہ ایسی مخلوق کیوں پیدا کر رہا ہے جو قتل و غارت گری کرے گی، ایک دوسرے کا خون بہائے گی۔ اللہ نے اس موقع پہ کہا تھا انی اعلم ما لا تعلمون۔ اس کا نقطہ یہ ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ تمام خرابیوں کے باوجود یہ اتنی عظیم مخلوق ہے، 100 قتل کر دینے کے بعد اگر توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ واقعہ سنا آپ نے نا، ایک آدمی نے 99 قتل کیا، مسئلہ پوچھنے گیا، جس سے مسئلہ پوچھا جا رہا تھا علم نہیں تھا، کہا نہیں تم تو 99 قتل کر چکے ہو، اتنا بڑا گناہ، اب تمہاری مغفرت نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کو بھی قتل کر دیا، 100 پورا ہو گیا۔ پھر لوگوں نے کہا کہ نہیں تمہارے لیے راہ ہے، دوسرے عالم سے جو صاحب علم تھے،
ان سے پوچھا تو کہا کہ تم فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں صرف نیک لوگ رہتے ہیں، وہاں تم رہو اور اللہ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا۔ ایک وقت کی نماز نہیں پڑھا تھا اس آدمی نے، ابھی اس بستی میں بھی نہیں پہنچا تھا، اور اللہ نے اس کے 100 قتل کو معاف کر دیا۔ ہمیں سمجھنا ہے کہ قرآن کیا ہے، نعرہ لگانے والی کتاب نہیں ہے، اس کو اپنی زندگی میں داخل کیا جائے۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہمارا ساتھی ہم سے نالاں ہے، ناخوش ہے، پریشان ہے، کون سی نماز ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم سے غلطی نہ ہو، غلطی ہو، اس کا احساس ہو جائے، آدمی فوراً رجوع کر لے، معافی مانگ لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے نا کہ 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتے تھے، اور عام زندگی میں بھی لوگوں کے درمیان کہتے تھے کہ میری ذات سے اگر کسی کو تکلیف ہے تو مجھ کو معاف کر دے۔ تو اس طرح سے قرآن کو میرے بھائیو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس مقصد کے تحت اس قرآن کو پیدا کیا ہے، نازل کیا ہے۔ الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون۔ اب اللہ نے بتایا کہ دیکھو، الذي جعل لكم الارض فراشا، جس نے زمین کو تمہارے لیے بستر بنا دیا۔ اس زمین کو جب پیدا کیا تو یہ اتنی متحرک تھی کہ آدمی اس پہ چل نہیں سکتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے پہاڑ پیدا کر کے اس کو، زمین کو روک دیا۔ اب آدمی آرام سے بیٹھا ہے، دوڑتا ہے، چلتا ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ اس نے جس نے زمین کو بستر بنا دیا، وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، آسمان کو چھت بنا دیا، یہ احسان اللہ رب العالمین کا۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم نے نازل کیا آسمان سے پانی کو۔ یہ اہتمام انسان کی زندگی، انسان کو صرف پیدا ہی نہیں کیا، اس کو زندہ رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر انعاموں کی بارش کر دی۔ زمین بنایا بستر کی حیثیت سے، آسمان بنایا چھت کی حیثیت سے، اور آسمان سے پانی نازل کیا۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، تاکہ تمہارے روزی کا اہتمام ہو جائے، بارش کے ذریعے سے اناج اگے، پھل آئے، اور اس سے انسان اپنی روزی کا اہتمام کرے۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اللہ نے کہا تو تم کبھی بھی اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو نہ پکارو۔ کیسی عجیب بات ہے کہ اللہ کا دیا ہوا روزی آدمی کھاتا ہے، پکارتا کسی اور کو ہے، یہ دغا ہے۔ آپ دیکھیے، ایک غیرت دار باپ جو اپنے بچوں کی کفالت کرتا ہے، اس کا بیٹا اگر کسی اور کی طرف اپنے نفع کو منسوب کر دے اور کسی کے سامنے اپنی ضرورت پیش کر دے، غیرت دار باپ کبھی برداشت نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ غیرت مند ہے۔ تو اللہ نے کہا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو کسی بھی طرح سے پکارو نہیں، یہ بات تم جانتے ہو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم اس بات کو جانتے ہو۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، یہ بات ہو گئی نصیحت۔ اب ایک جو ان کی کیفیت تھی عرب والوں کی، یا جو ایک اعتراض تھا، یا جو اس کتاب کے بارے میں شک تھا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، ہم نے اس کتاب کو اپنے بندے پر نازل کیا ہے، اگر تم کو اس کے بارے میں ذرہ برابر شک ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ، تو تم ایک سورت ہی لا کر کے پیش کر دو، اس جیسا، مِن مِثْلِهِ، اس جیسا۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ ان کنتم صادقین، اور اس کے لیے، اس کام کے لیے تم اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہو، جن کو اپنا ماوا و ملجا سمجھتے ہو، اس کو بھی پکار لو، اس کو بھی اپنے ساتھ مدد کے لیے بلا لو، اور سب مل کر کے قرآن عزیز کی ایک سورت پیش کر دو۔ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس بات میں سچے ہو کہ یہ کتاب اللہ کی جانب سے نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا گیا ہے، اصل میں اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ لیا ہے، اگر ایسا ہے تو تم بھی لکھ سکتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پڑھے لکھے نہیں تھے، تب بھی تمہارا دعویٰ ہے کہ انہوں نے لکھ لیا ہے، تم کو عربی پر ناز ہے اور تم اپنے آپ کو عربی اور دوسروں کو عجمی کہتے ہو، تو تم لا کر کے پیش کرو۔ اور میرے بھائیو، ایسا نہیں ہے کہ اس چیلنج
پر کسی نے کوئی آیت نہیں پیش کی، بلکہ بہت سارے لوگوں نے قرآن عزیز کی آیتیں لکھ لکھ کر کے بنانی شروع کی۔ الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل لہ خرطوم طویل لکھتے تھے، اور الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل، جب ملاتے تھے تو ٹکڑے ٹکڑے اپنی لکھی ہوئی بات کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیتے تھے کہ اس کا اور اس کا کیا مقابلہ۔ اتنی عظیم کتاب ہے، 1400 سال گزر گئے ہیں، قیامت تک اللہ نے کہا کوئی بھی اس کتاب جیسی کوئی چیز نہیں لا سکتا، نہ ایک سورت نہ ایک آیت، اس کی یہ عظمت ہے۔ پھر اللہ نے کہا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، پس اگر تم نے نہ کیا اور تم ہرگز نہیں کر سکتے، تم پیش نہیں کر سکتے، اور یہ یقینی ہے کہ تم کبھی پیش نہیں کر سکتے۔ وَلَن تَفْعَلُوا، لن جب کسی حرف پر داخل ہوتا ہے تو وہ تاکید کا معنی دیتا ہے، ہرگز ہرگز تم پیش نہیں کر سکتے۔ اگر تم ایسا نہیں کر سکتے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو ذرا غور و فکر کرو کہ اس آگ سے اپنے آپ کو بچا لو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو جو سلگایا ہے اس کا ایندھن انسان کو اور پتھر کو بنایا ہے۔ نار اللہ الموقدہ، اللہ تعالیٰ نے جہنم کو سلگایا ہے، اس کی دہشت ہے، اس کی گرمی، اس حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک حصہ دوسرے حصے کو کھائے گا، یہ جہنم کی کیفیت ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اس جہنم سے اپنے آپ کو بچا لو جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، جو کافروں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اب دیکھیے یہ پورے قرآن کی کیفیت ہے، ایک طرف اللہ تعالیٰ ڈرائے گا، اہل کفر کا تذکرہ کرے گا، اس کے بعد اہل ایمان کو خوشخبری سنائے گا اور ان کی پوری کیفیات کا تذکرہ کرے گا، تاکہ انسان قرآن پڑھتے پڑھتے سمجھ جائے کہ دیکھو یہ اہل کفر کا معاملہ تھا اور اب یہاں اہل ایمان کی کیفیت ہے، اور جو جو کیفیت اللہ تعالیٰ بتائے گا اہل ایمان اس سے اپنا موازنہ کریں گے، اگر کوئی نقص کوئی کمی کوئی خرابی ہے اس کو دور کر دے گا اور اس کی جگہ پہ اللہ کا حکم داخل کر لے گا۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے اوپر ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیا۔ بہت سارے لوگ ایمان لا کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ موقع آئے گا تو عبادت کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی ایمان کا تذکرہ کیا ہے وہاں عمل صالح کا تذکرہ کیا ہے۔ ایمان لانے کے بعد مطمئن نہیں ہونا ہے، بلکہ فکر مندی کے ساتھ اپنی زندگی میں عبادت کو عمل صالح کو داخل کرنا ہے۔ تو خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیا، ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ انہیں ایسی جنت میں اللہ تعالیٰ داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، جنت میں جب انسان کو روزی دی جائے گی، پھل عجیب و غریب پھل، یعنی انسان اس کو دیکھ کر کے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا کے اندر بھی نوازا ہے اس لیے اسی سے ملتا جلتا پھل اللہ تعالیٰ دے گا، لیکن یہاں کا سیب جو ہے اس کا ذائقہ ہم کو معلوم ہے، اور وہاں کے سیب کا ذائقہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ تو وہ اس کے سامنے جب وہ پھل پیش کیے جائیں گے تو کہے گا کہ ہم کو اس سے پہلے بھی اس طرح کا پھل دیا گیا تھا، لیکن جب وہ اس کو کھائے گا تو اللہ کی حمد بیان کرے گا، اللہ کی تعریف کرے گا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا وَأْتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ۔ دنیا میں بہت آدمی شکایت کرتا ہے نا اپنی بیویوں کے بارے میں۔ میرے بھائیوں کبھی الجھنا نہیں چاہیے، چاہے جیسی بیوی آپ کو ملے، آپ یہ سمجھ لو کہ انسان کی زندگی خصوصاً مسلمانوں کی زندگی پوری زندگی آزمائش ہے، پوری زندگی آزمائش ہے۔ منہج اور آدمی کے رجوع کرنے کی جو جگہ ہے اس کو نہ چھوڑے، یعنی اللہ رب العالمین کو مکمل طور پر پکڑے رہے اور اللہ ہی سے مدد طلب کرے، ادھر ادھر نہ جائے۔
بیٹا آپ کو پریشان کر سکتا ہے، بیٹا آزمائش بن سکتا ہے، بیوی آزمائش بن سکتی ہے، ٹھیک ہے چلنے دیجئے۔ آپ وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا نا کہ ایک آدمی اپنی بیوی سے پریشان ہو کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شکایت لے کر کے پہنچا، دیکھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر ہی کے اندر پریشان ہے، بحث و مباحثہ ہو رہا ہے، تھوڑی دیر بیٹھ کر کے وہ آدمی چلا گیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مطمئن ہوئے تو کہا ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا کہاں گیا، کیا اس کا مسئلہ تھا، بلا کے لاؤ۔ بلا کے لے کر کے آئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ بھائی تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ کہا میں جس مسئلے کو لے کے آیا تھا اسی مسئلے میں آپ گرفتار تھے، بیوی کی شکایت لے کر کے آیا تھا اور بیوی ہی سے آپ کا مسئلہ چل رہا تھا۔ تو انہوں نے بٹھایا اور سمجھایا، کہا دیکھو یہ ہماری بیویاں ہیں، یہ ہمارا کپڑا دھلتی ہیں، ہمارے بچوں کی تربیت کرتی ہیں، ان کو اللہ کے نبی نے جس طرح سے قبول کرنے کے لیے کہا ایسا ہی قبول کر لو، کہ یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہیں، ان کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو، جس حالت میں وہ ہیں اس سے آپ استفادہ کر لو۔ بعض بیویاں بہت اچھی ہوتی ہیں جو آپ کی عبادت کے لیے، آپ کی ریاضت کے لیے آپ کو اکساتی ہیں، آپ کے چہرے پر پانی چھڑک کر کے آپ کو نمازوں کے لیے بیدار کرتی ہیں، ایسی بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر پوری زندگی انسان کی آزمائش ہے، یہاں سے جب وہ صبر و شکر کے ساتھ رخصت ہوگا تو پھر اس کے لیے انعامات کا سلسلہ شروع ہوگا۔ جیسے ہی قبر میں داخل ہوگا جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی، اور اس کے بعد اس کو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اسے کسی طرح کا کوئی خوف کوئی غم نہیں ہوگا۔ وہم فیہا خالدون، اور یہ جملہ اہل جنت کے لیے سب سے عظیم جملہ ہے، وہم فیہا خالدون، جس جنت میں وہ داخل کیے جائیں گے اس سے کبھی باہر نہیں کیے جائیں گے، ہمیشہ ہمیش کے لیے وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، قرآن کو دیکھیے، یہ زندگی بہت ہی مختصر ہے، بہت ہی مختصر ہے۔ دیکھیے کہتے کہتے سوچتے سوچتے آدمی 60 سال کا ہو گیا، 70 سال کا ہو گیا، اب اس کا الوداعی زندگی چل رہی ہے، اب وہ رخصت ہونے والا ہے۔ اس نے دنیا میں کیا حاصل کیا دینی اعتبار سے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے اعتبار سے، وہ اپنے آپ کو دیکھے کہ ہم نے کیا کچھ حاصل کیا، قرآن سے ہم نے کیا سیکھا، ہماری زندگی میں اللہ کی اطاعت اور اللہ کی عبادت کے تئیں کتنی باتیں موجود ہیں۔ محاسبہ، اگر آدمی اپنا محاسبہ نہیں کرے گا میرے بھائیو بہت بڑے نقصان سے دوچار ہوگا۔ محاسبے کی کیفیت پیدا کیجئے۔ ایک سال گزر گیا، اگلے سال سے کچھ فرق ہے کہ نہیں فرق ہے، نمازوں کی پابندی ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے، قرآن عزیز کی تلاوت ہو رہی یا نہیں ہو رہی ہے، ہم نے اس کا ترجمہ یا اس کا معنی سمجھنے کی کوشش کی کہ نہیں کی۔ آپ 2 آیت 4 آیت آپ اس کو پڑھنے کی کوشش کیجیے، اجر تو آپ کو ملے گا ہی، لیکن یہ آپ کی زندگی میں جب داخل ہوگا تو ہم کو دنیا سے بے نیاز کر دے گا، ہم ساری چیزوں سے نبرد آزما ہونے کے لیے ہمیشہ ہر لمحہ تیار ہوں گے، ہمیں فکر نہیں ہوگی۔ ہمارے اوپر کوئی آزمائش آ گئی، ہمارا بیٹا نافرمان ہو گیا، ہمارے علم میں ہے کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا نافرمان ہو گیا تھا، ہمارا باپ اگر عقیدے کے اعتبار سے، دینی اعتبار سے بہت تکلیف دہ عمل اس کا ہے تو ہمیں معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر بت تراش تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو طالب یہ بھی جنت سے محروم رہ گئے، جہنم کی سزا متعین کی اللہ تعالیٰ نے ان کو۔ یہ ساری چیزیں ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، اس لیے کبھی بھی کوئی بات آئے اللہ سے ربط کیجئے، اللہ سے دعا کیجئے، اور دعا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انسان کی مدد کرتا ہے، انسان کے حالات کو بدلتا ہے، اور دعاؤں کے اندر بے پناہ طاقت ہے، اور دعا سب سے اہم قرآن عزیز کی آیت ہے۔ قرآن عزیز کی آیت آپ پڑھیے اور پھر اللہ رب العالمین سے دعا کیجیے، اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبولیت سے نوازے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن عزیز کو یہ جو 2 4 آیتیں پڑھی جا رہی ہیں، مقصد اس کا یہ ہے کہ اس کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کا تصور پیدا ہو، اور آدمی اس کا عادی بن جائے کہ ہر روز قرآن کی تلاوت کرے گا، 2 آیت 4 آیت اس کا ترجمہ
پڑھے گا، سمجھے گا اور پھر اپنا ربط اللہ رب العالمین سے جوڑے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری اصلاح فرمائے، قرآن و سنت کے مطابق ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔